الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: الذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحمين. فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ماشاء اللہ، ایک بار پڑھیں، ایک بار مزید پڑھیں گے، لیکن ذرا پڑھنا محبت سے ہے. سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاء اللہ. صرف ایک بار، ٹھیک ہے. میں یہ بھی آپ سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ تھک تو نہیں گئے، کیونکہ واقعتاً آپ تھک چکے ہیں، لیکن تھکن اتارنے کے لیے، کیونکہ امام اہل سنت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. بس آپ ایک بار نا، اصل میں نا آپ پڑھ رہے ہیں، آپ یاد کریں، آپ یاد کریں. پڑھنے یاد کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. پڑھتا بندہ آسمان دیکھ کے بھی ہے، دائیں دیکھ کے بھی ہے، بائیں دیکھ کے بھی ہے، خارج کر کے بھی ہے، لیکن جب یاد کرتا ہے نا پھر سب یاد کریں ایک بار ان کو. الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا نبی اللہ. تو ماشاء اللہ کوشش فرمائیں، اپنی عادت بنا لیں کہ جب بھی اللہ کے ذکر کی ہیں درود پاک کی باری آئے تو وہ بولا کریں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، اگر درود پاک بھی کہہ کے پڑھوانا ہے تو پھر ہمارے ایمان کا لیا ہے. ٹھیک ہے، آپ بولا کریں. اور میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. آپ سچ بتائیے گا، ہمیں درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ تو پھر کہاں گئی وہ دیوانی؟ نہیں، وہ دیوانیاں نا کہیں کھو گئی ہیں، آپ ان کو تلاش کریں. ہم ایک دوسرے کے عیب تلاش کر رہے ہیں، آپ اس کو تلاش کریں. اور آپ نے میری بات کا غصہ نہیں کرنا، میں تو آج کہہ رہا ہوں نا، اقبال 100 سال پہلے کہہ رہا. اقبال تب کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں. اللہ مجھے آج تک اس کا جواب مل نہیں سکا کہ اقبال نے یہ کیوں کہا. اللہ جو اقبال کا دور ہے وہ ہی سید جماعت علی شاہ صاحب کا دور ہے، وہی دور پیر سید میر علی شاہ کا دور ہے، وہی دور پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کا دور ہے، وہی دور بابا جی فقیر محمد چوراہی کا دور ہے، وہی جو دور ہے بابا جی شیر محمد شرک پور شریف والوں کا دور. پھر بھی اقبال نے یہ کہا. پتہ نہیں کیا دیکھا ہوگا اقبال، تو پتہ نہیں ہمیں دیکھ لیتے تو کیا کہتے ہیں. اس لیے جہاں جی آپ کا جوش ظاہر ہونا چاہیے وہاں آپ کا ہوتا کوئی نہیں، اور جہاں نہیں ہونا چاہیے تو بیٹا ہو گئے. رستے سے کسی نے میری انگل کھینچ چڑی، کسی نے میری بانھ کھینچ چڑی. اللہ مجھے نہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ جہاں جوش نظر آنا چاہیے وہاں ہے کوئی. بالکل اقبال پھر آ گیا. اقبال کہتا ہے یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا.
بولا کرو. آپ نے پتہ نہیں کسی کو نیا سبق پڑھ لیا ہے کہ بولنا ہی کوئی نہیں. ہم نے تو بار بار بزرگوں سے یہی پڑھا ہے, دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان, دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. اس لیے سنیو, بولا کرو. آپ کا نام بولنا بڑے ستم ڈھائے گا, آپ کی یہ خاموشیاں بڑی خرابیاں لائیں. ہمارا روز کا کام ہے, ایسے روز ہم 4-5 مجمے دیکھتے ہیں. یہ میری ایک بات پلے باندھ لینا, یہ آپ کے جو بڑے بڑے مجمے ہوتے ہیں نا, ان میں صرف آپ نہیں ہوتے, آپ کو نہیں پتا کون کون ہوتا ہے. ہم سو گئے ہیں, لیکن قرآن تب کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. ہم سو گئے ہیں, ہم ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کے نیچے سے کرسیاں کھینچ رہے ہیں, لیکن وہ بالکل متفق, بالکل متحد ہو کے اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ جو آپ کی محافل ہوتی ہیں, مجھے نہیں پتا یا نقیب محفل, ظاہر ہے ماشاء اللہ مدرسہ ہے, اتنے بڑے علماء موجود ہیں, تو یہاں کسی عالم نے ہی یہ فرائض جو ہیں وہ سر انجام دیے ہوں گے, میرا گمان ہے. الحمدللہ. تو وہ میں اکثر و بیشتر محافل میں کہتا ہوں بھائی تم نقیب کے کہنے پہ نعرے مارتے ہو, ان کو تو وہ کسی کھاتے میں گنتے ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ تم بولے نہیں ہوتے, تم سے بلوایا جاتا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ تم بولے کہاں کہاں ہو, پھر تمہاری محبت کا پتہ چلے گا نا بھائی. تمہیں کو خواب دکھا دیا جائے بھائی جڑا اینج کرے رات نو اینج ہو جائے, تو پھر کیا بولے. اللہ بعض جگہ دیکھا گیا بہت آگے تک چلے جاتے ہیں ہم, بھائی جڑا سبحان اللہ کل میں راتی حضور دی زیارت ہو جائے. نہیں بھائی, کیا حضور کسی کی سبحان اللہ کے پابند ہے؟ نہیں, بات کرنے والی کرو, ہوش والی بات کرو بھائی. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف کرے بھائی. مال کے کون ہے, کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا, تو کیسے باتیں کر. کسی کی سبحان اللہ کے پابند ہے محبوب, کسی نے سبحان اللہ کہیں تو زیارت کرانی پڑ جائے گی. وہاں تو امام اہل سنت بھی وہاں رو کے عرض کر رہے ہیں, وہ سوئے لالا زہر پھرتے ہیں, تو سبحان اللہ تے گل مکا چھڑا رہنا پڑ کے. کیا ہمارے اکابرین کو سبحان اللہ والا نسخہ نہیں یاد تھا؟ کیا اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی میں کبھی سبحان اللہ ہی نہیں کہا تھا؟ کیا مولانا عبد الرحمان جامی نے کبھی ساری زندگی سبحان اللہ ہی نہیں کہا تھا؟ حضرت وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. پھر بتا دیے اس طرح زیارت ہوتی ہے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شاید ہزار پھرتے ہیں. وہ بیٹھتے ہیں, وہ آپ کو دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ جب درود پڑھنے کی باری آئی تو کس طرح پڑھا. پھر ہی پتہ لگے گا نا آپ کی محبت کا, پھر پتہ لگے گا آپ کتنے پانی میں. یہ تو وکری بات ہے, ساری قوم حضرت راگوں پہ لگ گئی ہوئی ہے. میں کوئی یہ نہ سمجھنا میں کو قوالی یا کو نہیں, جو جس کا مسلک ہے وہ اس پہ رہے. میں ایک بات کرنے لگا ہوں, یہ ہم نے مزاج بنا لیا کہ ہم نے تب بھی حرکت میں آنا جب کوئی پیا کرے گا. او بھائی تو کتنے لگ گئے, ان کا نام اے کا محتاج کوئی نہیں ہے. ہاں یہ تمہارا مزاج بن چکا ہے, لیکن امام کہتا ہے میرا مزاج یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے تو جھوم اٹھو. یہ قوم لگ گئی ہے, پھر کوئی کرے گا تو کسی ہلنا نہیں. لیکن قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں, فرماتے صحابہ کا انداز یہ تھا جب ان کے سامنے محبوب کا نام لیا جاتا وہ اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. کیا کہتے تھے کچھ کروانا بنتا ہے. اور نہیں بھائی, اپنے آپ کو بدلو یار, اپنے آپ کو وہ اپنے بڑوں والے انداز میں. جب درود پڑھنے کی باری ہے گونج اٹھ جائے, لاکھ پتہ جائے, امریکہ تک آواز جائے, دیوانوں نے درود پڑھا ہے. جائے گی یار, جائے گی, کیوں نہیں جائے گی. یہاں بڑے بیٹھے ہیں آوازیں پہنچانے والے, ہم ٹھگے ہو گئے اس لیے تو اتنے کھڑے ہو گئے ہیں. اب آج کھڑے ہو جاؤ, ان کے ٹیروں میں کوئی بات نہیں ہے, صرف شرط یہ ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ. ارے وہ تو جب تک وہ تھے نا, جب گردن پہ تلوار رکھ کے پوچھا گیا کہ تو یہاں ہے محبوب وہاں ہے, کیا تو گوارا کرتا ہے کہ وہاں بھی تیرے محبوب کے پاؤں مبارک میں اس جگہ تو ہوتا میری تلوار کے نیچے, اور جس جگہ تیرے محبوب ہے تو وہاں ہوتا. آپ وہ سے ابھی آگے سے کہتے تو نے بڑی بات کر دی, اور ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے میرا محبوب مدینے میں اور ریڑی میں کو کانٹا چبھ جائے. جب تک وہ تھے پھر کسی میں ہمت بھی نہیں تھی. یہ خاکے بھی تب بھی بنے ہیں جب ہم آئے ہیں. ہاں جی, ذرا دیکھو اپنے اپنے اندر بھی نہیں ہے جی. یہ ہماری کمزوریاں ان کی دلیریاں. جس دن تم دلیر ہو جاؤ گے اس دن وہ بھی کمزور ہو جائیں گے.
کیا مولا مشکل کشا نے فرمایا نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا ابو بکر عمر اور عثمان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ان کا مشیر میں تھا، اور میرے جو معاملات چل رہے ہیں اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ میرے نیچے تم موجود۔ اپنی کمیاں دیکھو میاں، خود میں پھر وہی رنگ لے کے آؤ۔ دیکھو ہاں رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ فدائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو، ہاں وہ بیٹھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں آپ کو۔ حضرت آپ نے کیسے درود پڑھا، جب ان کا نام مبارک آیا تو آپ نے کیا کیا، وہ دیکھتے ہیں۔ حضرت جی آپ لگ گئے ہیں ماشاءاللہ، بزرگ بیٹھے ہیں، میں تو سبق ہی سناؤں گا۔ حضرت جی زید بن اسلم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مروی ہیں ہم سے، فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے، آپ کو کسی گھر میں دیا جلتا دکھائی دیا، آپ خبر گیری کے لیے گئے، لیکن جب وہاں پہنچے تو کیا سنتے ہیں؟ ایک اماں جی چرخہ چلا رہی ہیں، ساتھ نعت مصطفیٰ پڑھ رہی ہیں۔ کتنے گئی ہیں انہوں نعتاں، کتنے گئی ہیں اما فلاں، کیڑا بیٹھا ہے جڑا ہوں بھی راتی 2:30 3 بجے اٹھ کے اپنے گھر حضور دی نعت پڑھتا ہے؟ میں کیا کرتا ہوں حضرت جی؟ میں نہیں اتنی دور چل کے کو خوشامد کرنے آیا، ہم تو کبھی محلے میں نہیں، میں نے کی کبھی کسی کی، تو پھر میں بڑی دور آیا ہوں، میں مجھ سے نہیں کوئی ایسی بات ہوگی بھائی۔ ہاں ہم ایک لٹا قافلہ بیٹھے ہیں، دکھ اس بات کا کہ آپ کو دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم لٹ چکے ہیں۔ آپ کہیں مولوی جی کی لٹیا گیا؟ سارا کچھ ہی تو ہے۔ میں پوچھوں گا ہے کی یہ تھے کو؟ اور بھائی زمین ہونا کچھ نہیں ہے، پتر ہونا کچھ نہیں ہے، ٹریکٹر ہونا کچھ نہیں ہے، ٹرالی ہونا کچھ نہیں ہے، گنے ہونا کچھ نہیں ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ وہ دولت نہیں ہمارے پاس حضرت، سوز گیا، شوق گیا، درد گیا، قرب گیا، وصل گیا، توکل گیا، قناعت گئی، ہے کیا گیا ہمارے پاس؟ رہ کیا گیا ہمارے پاس؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ، اقبال بڑا رویا، بڑا رویا اقبال، بڑے رونے روئے اقبال نے۔ کبھی وہ رو کے کہتا ہے شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، یا اللہ جڑی جنید تے بایزید نو پلائی سی مینوں بھی پلا۔ کون مانگتا ہے؟ کوئی کہندا ہے کینیڈا جانا ہے، کوئی کہندا ہے یو کے جانا ہے، کسی نو پیلی چاہیے، کوئی ویاہ دا طلبگار ہے، کوئی مڈا لبن نکلے دا جائے۔ وہ کہاں گئے جو کبھی اس کو بھی تلاش کیا کرتے تھے؟ وہ کہاں گئے؟ اپنی فیس بک کھول کے دیکھو، نسخوں کا ڈھیر لگا ہے، اس نے یہ پڑھا اور پیسوں کا ڈھیر لگ گیا، اس نے وہ کیا اور جناب دولت کے انباء۔ بھائی ہم طالب ہی اس کے ہیں، اس لیے ڈھیر لگے پڑے ہیں نسخوں کے، جس لیے تم اس کے طالب ہو جاؤ گے فیس بک پہ وہ بھی نسخے آ جائیں گے، ساری سب کو تو پیسے چاہیے۔ میرے بزرگوں نے لکھا دے اور 100 سال عمر پائی پھر لکھا، 100 سال کا نچوڑ لکھا دے، اور فرماتے صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے۔ 100 سال کا نچوڑ تھا۔ رویا کرتے تھے وقت اخیر، فرمایا کرتے تھے وہ جڑا سودا محل ہے کہ بیٹھا کدی کو منگن ہی نہیں آیا۔ صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے۔ پھر بابے نے دوربین اور بڑھائی، وہ جو فراست عطا ہوئی تھی اور بڑھائی، چلو کتے کو لگ بھی جائے۔ صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ صاحب دا ہونا کو سوکھا کام نہیں، سارے تو نہیں نا بایزید بن سکتے، سارے تو نہیں نا جنید بن سکتے۔ ہاں نہیں، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا، اور آواز آ رہی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی ساحل نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزلی میں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کوئی تھا حضرت، لگ گئی لٹک یار کو دیکھنے کی، تو جب تک لٹک نہیں نہ لگتی ہوتا بھی کچھ نہیں۔ ہم یہ بھی لٹک نہیں لگی ہے، جب لٹک لگتی ہے تو پھر اقبال کہتا ہے دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، یہ لگی نہیں، یہ لگی نہیں، ایسی لگی 40 سال تک نہیں سوئے محبوب دیکھنے، ایک دن بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، یہ بند ہوئی اندر کی کھل گئی، محبوب کا دیدار ہوا۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صدیقین دے کول بھائی،
ساتھ نہیں تھا، آنکھ کھل تھی، غلط قیاس کر گئے. انہوں نے کہا لے بھائی یہ پہلے پتا ہوں کہ ستیاں محبوب ملتا ہے تو میں بھی 40 سال جاگتا تھا، روز سوتا اور محبوب دیکھتا. پھر کیا تھا بغل میں بستر، نماز پڑھی، بسترا بچھا کے پھر سو گئے کہ محبوب ملے گا. ایک دن غیب سے آواز آئی، بندے آئے کی پہلے اٹھتا ہی نہیں، سوندا ہی نہیں سا، ہوں اٹھتا ہی. عرض کی مولا اگر پہلے پتا ہوتا کہ سونے سے محبوب ملتا ہے تو میں بھی 40 سال جاگتا. میں تو سوتا ہوں کہ پھر محبوب ملے گا. کہا تجھے کس نے کہہ دیا سونے سے محبوب ملتا ہے؟ سسی ستی یار گوایا کہ تو ہی نہ سو جائے. رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بڑھتی رہتی، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری. جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری. ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں ویوپاری ہیں. دیکھی میاں لٹے نہیں. تجھے کس نے کہہ دیا کہ سونے سے محبوب ملتا ہے؟ عرض کی پھر محبوب کیسے ملتا ہے؟ فرما محبوب 40 سال جاگنے سے ملتا ہے. پھر 40 سال جاگ پھر دیکھ لے. لیکن کیا حضرت ہم تو مائل مکرم ہیں، کوئی سائل ان کو سرگی اٹھتا ہی نہیں، سارے سوتے سارے سوتے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رات پوے تے بے درداں، نیند پیاری آوے. درد مندانو یاد سجن دی، ستیان جگائے. رسالہ کشاعری امام ابو القاسم کشاعری لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بس بعض دفعہ جی ایسی ایسی جگہ سے کرم ہو جاتا ہے بندے کو گمان بھی نہیں. کوئی تھے لیکن ابھی پھنسے ہوئے تھے، انہوں نے نا لونڈی خریدی. امام صاحب لکھتے ہیں جب آئی نا رات، وہ اپنی لونڈی کو کہتے ہیں چل بستر بچھا میں سونے لگا. پہلے ساری رات قیام کا طریقہ نہیں تھا، صبح اٹھتے تھے، بستر بچھا میں سونے لگا. وہ لونڈی آگے سے کہتی ہے اے میرے مالک، کیا تیرا بھی کوئی مالک ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا اللہ میرا مالک ہے. اس نے کہا میرے مالک یہ تو بتا پھر تیرا مالک سوتا ہے؟ اس نے کہا سونا تو دور، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے تو کبھی اونگ بھی نہیں آئی. اس نے کہا پھر تو کیسا غلام ہے، تیرا آقا جاگ رہا ہے تو سونے لگا ہے. اور پتر اسی تے فجروں نہیں گئے، اسی تے فجروں نہیں گئے. تہجد تو دور گئی، شب بیداری تو دور گئی، اسی تے پتر فجروں نہیں گئے. آپ 100 نمازی کھڑے کر لیں، آپ کو 98 4 ٹائم کے ملیں گے، 2 ہی ہوں گے 5 وقت کے ہوں گے. ہم تو فجر سے بھی گئے. اور وہاں سیدہ کائنات 1000 نوافل پڑھ کے حضرت بلال کی اذان کے بعد رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہیں ربا تیری رات ہی مک گئی. ہاں یہ رمضان آ رہا ہے، 20 تراویحیں رو رو کے پڑھنی ہیں سب نے. پہلے تو سب نے متلاشی رہنا کسی ایسے امام صاحب کا کہ پہلے لفظ کا پتہ لگے اور آخری کا لگے، باقی نہ سمجھ آئے کوئی، بس مطمئن ہو جائے کہ ہم نے بھی تراویحیں پڑھی. اور جس نے کسی اچھے حافظ صاحب کے پیچھے پڑھ لی نا، اس نے بھی روز جاتے ہوئے حافظ صاحب کو کہا کہ جان حضرت بوتا مٹھا نہیں پڑے ہیں. ہاں صرف سال میں ایک ماہ 20 رکعتیں حضرت، وہ ہزار نوافل پڑھنے والے. کوئی کہتا ہے میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی. سال میں امت نے حضرت 1 ماہ تراویحیں پڑھنی ہیں، وہ بھی جس نے اچھے قاری صاحب کے پیچھے پڑھنی روز سنا کے جائے گا. قاری صاحب کو ٹائم بہت تالا چھڑے. اللہ وہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھہر کے پڑھو قرآن کو، سونا کر کے پڑھو قرآن کو. کیا رو کے ربا تیری رات ہی مک گئی، کوئی رات تے اس طرح دی بڑھا کہ فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. نہ وہ عشق میں رہی گر، نہ وہ حسن میں رہی شوق. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملفوظات حضرت خواجہ غریب نواز، اس میں آپ لکھتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا اور حضرت رابعہ اپنے سین میں کھڑی ہو کے نا اونچی کہہ رہی تھی ہائے پیاس ہائے پیاس. سب نے آواز سنی اور انہوں نے سمجھا شاید حضرت رابعہ کو پیاس لگی اور گھر میں پانی نہیں پینے. عورت ذات ہیں رات کو مناسب نہیں سمجھ رہی کنویں پہ جانا، ٹھیک ہے
تو اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہے شاید کو سن کے پانی لا دے۔ ہر شخص نے اپنے اپنے گھر سے برتن اٹھایا اور کنویں پہ بھاگ گیا حضرت رابعہ کے لیے پانی لانے۔ جب وہ پانی لے کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واسلین میں سے تھے، انہوں نے روک لیا، فرمایا کتنے چلے؟ کہ حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس، ہم حضرت رابعہ کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں۔ عورت ذات ہے، پانی شاید ختم ہو گیا، رات کو مناسب نہیں سمجھا کنویں پہ جانا، اونچی اونچی کہہ رہی تھی شاید کو سن کے لا دے، ہم پانی لے کے جا رہے ہیں۔ آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا ہو چلے ہو، یہ وہ پیاس نہیں جڑی اس پانی نہ بجھ جائے، یہ وہ پیاس نہیں جو اس پانی سے بجھ جائے، یہ اس کی دید کی پیاس ہے، اس کی دید ہی سے بجھے گی۔ اب تو جی ہمارے اسٹیجوں سے ویسے اللہ کا نام نکل گیا، ان بعد جب ہمیں واپی ہوں فتویٰ دے چڑی تھاڑی میں نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، نکل گیا ہوا ہے ہمارے اسٹیجوں سے۔ اب کوئی نہیں حمد پڑتا ہماری اسٹیجوں پہ، اور میں آگے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو سامنے بیٹھے ہیں ان کا بھی مزاج بن گئے، یہ بھی نعرہ تکبیر کوئی نہیں مارتے، ڈائریکٹ ہی نعرہ رسالت۔ تو کیا تمہارے اس کام سے اللہ کے رسول کو خوشی ہوتی ہوگی؟ بتاؤ مجھے، جب تم اللہ کا نام چھوڑ کے ڈائریکٹ حضور کا نام لو تو کیا حضور کو خوشی ہوتی ہوگی تمہارے اس فیل سے؟ میں تمہیں بتا نہیں سکتا قلب مصطفیٰ، میں کوئی لفظ بول کے میں بھی پکڑا نہ جاؤں، خدا کا نام لو اس طرح میں کرو، اس کا نام لو، محبوب کا نام لو، اس کو گوارا نہیں، محبوب کا نام لو، ان کا نام نہ لو، محبوب کو گوارا نہیں، خدا کا نام لو۔ کس پاس سے نکل کس طرف چلنے لگی ہو؟ اہل سنت اپنے اسٹیجوں کے حالات ٹھیک کرو، کہیں حضرت علی ہیں ابو بکر نہیں ہے، کہیں ابو بکر ہیں علی نہیں، اسی طرح چلو جس طرح بڑے ہمیں لے کے آئے ہیں۔ ہاں یہ نہ کہ ڈنڈیاں نہ مارو، تم ہر جگہ ڈنڈیاں مارنی شروع کر دی ہیں تم نے، کہیں حضرت علی ہیں ابو بکر نہیں ہے، کہیں ابو بکر ہیں حضرت علی نہیں ہے، وہی ہمارا ہمیں بھائی ہمیں نہیں ہے نئی تحقیقیں چاہیے، اپنی تحقیقیں سنبھال کے رکھو، ہمارے لیے ہمارے بڑوں کی تحقیقیں کافی ہیں، ہمارے لیے حضرت مجدد الفسانی کی تحقیق کافی ہے، ہمارے لیے امام احمد رضا خان صاحب کی تحقیق کافی ہے حضرت جی، یہ نہ بیٹا کرو، دل دکھتا ہے حضرت جی، نکل گئی حمد حضرت جی، ارے ہر نعت ہاں حضرت جی ابتدا ہم سے کیا کرتا تھا، اب ہم سننے کو نہیں ملتی ہے، اتنا بھولتے جا رہے ہیں ہم اس ذات کو۔ اللہ قرآن کی ابتدا اور الحمدللہ رب العالمین، مصطفیٰ کریم جتنے بھی سب کے خطبات اٹھا کے دیکھو، پہلے تمہیں حمدی ملے گی حضرت جی، انڈٹھیاں جدی تام دلانوں اتے بن ملیوں جدی یاری، کتھے گئیاں ہو یاریاں، کتھے گئیاں ہو یاریاں، انڈٹھیاں جدی تام دلانوں اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدہ قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، آدم ہوس دی حمد کی لکھاں میری حمد و دے جس کاری، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا آپ بیٹھی تھی، درمیان میں پردہ تھا، گفتگو ہو رہی تھی، دوران گفتگو کسی نے شیطان کا نام لے لیا، آپ حیران ہو کے پوچھتی ہیں شیطان کون ہے؟ تو ہمیں یاد ہی شیطان، صحیح ہے جی، اسپیشلی ہم نے سارا کچھ کر کے شیطان کو نہیں ڈالنا ہوتا، پوری فلم حضرت جی سامنے چپس کا پیکٹ رکھ کے نال پیپسی دی بوتل رکھ کے آپ پہ ویکھاں گے، اٹھ کے کہیں شیطان نے کی کروا چھڑیا، بھائی ریموٹ تیرے ہاتھ میں تھا، اس نے کیا کروایا؟ اور بھائی کاکو یہ کل آپ کا ادھر نہیں ادھر چلنا جا کے، یہ میری بات یاد رکھنا، حضرت بزرگ بیٹھے ہیں، اس کو صرف اتنا اختیار دیا گیا وہ آپ کے دل میں بات ڈال سکتا ہے، اس نے آپ کو ریموٹ نہیں پکڑایا، وہ آپ نے خود پکڑا ہے، وہ آپ نے خود چلایا ہے، سائل میں آپ خود چل کے گئے ہیں اپنی گاڑی پہ، خود ڈرائیو کر کے، اپنی جیب سے پیسے آپ نے خود نکالے ہیں، آپ نے خود کہا ٹکٹ دے میں نے مووی دیکھنی ہے، میری بات یاد رکھنا، یہ بڑا اچھا بہانہ مل گیا سب کو، پورا کام کر کے بعد میں شیطان نے کی کروایا نہیں، دیکھو اپنے اپنے ماحول، ہمیں تو یاد ہی ہو کیونکہ ہم نے ڈالنا ہی اس پہ ہوتا کر کے۔ حضرت رابعہ کے سامنے نام لیا، آپ نے حیران ہو کے پوچھا شیطان کون ہے؟ سارے بڑے حیران ہوں گے، حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو شیطان کا بھی پتہ؟ ارے یہاں پہ ابتدا ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
یا تو پہلا پارہ تلاوت کرنا شروع کرو سولیے کے حساب سے، جیسے 2 ورقے ختم ہوں گے آگے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا شیطان کون ہے. وہ شخص آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا ہے، میں نے تو رحمان کا سنا ہے. اسی رنگ کو پھر حضور بلے شاہ نے بیان کیا. آپ فرماتے ہیں سیونی میں نورانجا کھوئی نہ سکو کوئی، سیونی میں نورانجا کھوئی نہ سکو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ تھی رانجا کوئی. پھر مولانا عبد الرحمن جامی اللہ اللہ کن کتا اللہ شبی اور رنگ لاؤ واپس. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ. اور حضرت جی صرف نام نہیں کام ماشاءاللہ کثیر تعداد میں ماشاءاللہ علماء بیٹھے 27 ماشاءاللہ جو ہے نا قربان جاؤں مکمل جو ہے وہ ہے عالم دین جو ہے بنے. ایک پہلے آپ کے حوالے سے پھر ذرا ادھر بعد میں جائیں گے. آپ ادھر قدر کرو یار، قدر کرو. اپنا جو مزاج ہے نا علم دوست بناؤ. ہمارا مزاج علم دوست نہیں ہے. تو چلے وہ پنڈ تسی بڑی مہنگیاں گڈیاں تے باہڑے تے شیخ الحدیث بھی 70 تے رول چھڑے بڑے ظالم لوگ ہو، بڑے ظالم لوگ ہو تسی. میں نے پہلے کہا ہے، میں سارے کہتے ہیں مصباحی صاحب مچھا وڈیاں دی وڈیاں کیوں رکھی ہیں؟ میں بھائی تاں ہی رکھی ہیں کہ میرے کو نہیں کچھ آمد ہوندی کسی کو. غلط ہے، میں اس پہ کوئی دلیل نہیں دوں گا یہ ٹھیک ہے، غلط ہے بالکل، اللہ مجھے معاف کر. لیکن میں تاں رکھی ہے کہ کتے دل کر بھی پہ آپ شرم آ جاؤ اڈیاں وڈیاں مچھا رکھ کے کچھ آمد کرنے لگا. بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں. تسی پانڈ میر کر چھڑے نے، تسی پانڈ میر کر چھڑے نے، اور شیخ الحدیث حضرت تسی کرایاں دے مکاناں تے مار چھڑے نے. بڑے ظالم لوگ. میں حضرت اس کے دوست میں سردی کی دوپہر تھی، مسجد دیتے حضرت کا مکان سے اینی کتنا پڑسی کہ میں راہ ہو گیا گرمی سے پانڈ کسی حضرت ڈی ایچ پیج چھڑے، پانڈ کسی سٹی ہاؤسنگ جے پیج چھڑے. حضرت جی شیخ الحدیث تسی کرائے نے مکانہ تے مار چھڑے. تم اتنے ظالم لوگ ہو اور دعویٰ تم رکھتے ہو عاشق رسول ہونے کا. وہ بھائی میں نے دسو انہاں بیچارے نے کی جرم کر چھڑے جڑا انہاں نے اے سلوک کرن دے تو انہاں نے کی کر چھڑے جڑے گھنٹے دا جاندیاں پٹ پیسے نہیں دے کے بھیج دے. بتاؤ مجھے جو تمہیں 4 جمعے پڑھائے، جو تمہیں حضرت جی 5 روز نمازیں پڑھائے، جو تم جنازے پڑھائے، تمہیں حلال حرام بتائے، جو تمہیں فرض کیا ہے بتائے، واجب کیا ہے بتائے، فرض اور واجب میں فرق کیا ہے بتائے، سنت موقعہ کیا ہے، سنت غیر موقعہ کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، جو تمہیں یہ بتائے، تمہیں وضو بتائے، تمہیں تیمم بتائے، تمہیں غسل بتائے ہیں، تمہیں تمہارے جو مسائل ہیں ان سے آگاہ کرے، سال میں تمہیں 2 عیدیں پڑھائے. انہوں حضرت جی مہینے بعد صرف 8 لگا. اوے نام نہاد عاشق رسول، جتنے تم عاشقان مصطفیٰ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ رکھا، تم نے پتہ ہے حضور کے ممبر اور مصلی سے کیا سلوک کیا؟ اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں سب سے جو سستی ترین چیز ہے وہ حضور کا ممبر اور مصلی ہے. اور بھائی چوکیدار بھی جڑا باہر لے کے گن کھلوتا ہے نا بھی 18,000 لین لیا. تو حضور کے ممبر اور مصلی پہ کھڑے ہونے والے کو 8,000 دے کے کہتے ہیں عاشق مصطفیٰ. بڑے ڈاڈے اور ظالم لوگ ہوتے. تم نے حضور کے ممبر اور مصلی سے بالکل پیار اتنے حضرت 1 گھنٹے 2.5 لاکھ تو شروع ہوتا ہے. 1 گھنٹہ 2.5 لاکھ جڑا اینڈ ہے نا جڑا کو میرے یار بڑا ہی ماڑا جہا 40,000 تو گھٹ ہونے کوئی نہیں. لیکن کیا جن کے لیے محبوب فرمائیں جس نے کسی عالم بعامل کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. ان کے لیے محبوب فرمائے جس نے کسی عالم بعامل کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے. ان کے لیے محبوب فرمائے جس نے کسی عالم بعامل سے مصافحہ کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. تو کیا سلوک کیا تم نے ان کے ساتھ؟ آج ملک پاکستان میں اور تو پھر قوم کی گل نہیں، علماء استاد نہ ہونا چاہیے. تسی نہ سادے ہوئی ہو بہن نہیں سادہ کری تو کیوں نہیں سادہ ہو؟
اللہ کے بندے جس نے حضور کے ممبر پہ بیٹھنا تھا اس کا تو ہر چیز اعلیٰ ہونی چاہیے تھی. جس نے محبوب کے مصلی پہ کھڑا ہونا تھا اس کی تو ہر چیز اعلیٰ ہونی چاہیے تھی تاکہ پتہ لگتا یہ ہے مصطفیٰ کریم کے مصلی کی جان. او بھائی جاج سے بھی تو کونا لاچا بہن کے آئے جی جاج لاچا پا کے آ جائے تو جاج کون منے گا؟ اگر آئی جی بھی اگر موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آئے اس کو آئی جی کون مانے گا؟ اس کا پروٹوکول بتائے گا کہ یہ آئی جی آ رہا ہے. امام صاحب حضرت جی ٹوٹی موٹر سائیکل ہے 86 ماڈل کی تو جناب نماز پڑھانا ہے اس کو کسی نے کیا سمجھنا ہے؟ اور میں بطور دلیل قول امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب پیش کروں گا، اس کے بعد بات ہی کوئی نہیں چاہیے. آپ فرماتے ہیں اگر شریعت محمدی میں جائز ہوتا تو میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ علماء کی کیا شان و شوکت ہے ان کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، اصحابی نبی. دکھ حضرت اس بات کا ہے کہ ظلم یہ ہوا کہ ادھر 1 گھنٹے کا 2.5 لاکھ اللہ کوئی معیار نہیں کلام کا، انتخاب بھی ٹھیک نہیں، انتخاب بھی ٹھیک نہیں، جملے بھی ٹھیک نہیں، شریعت بھی کئی بار ٹوٹی اس کلام سے حضرت جی. اس کو جاتے ہو 2.5 لاکھ روپیہ اور جو تمہیں پتہ ہی شریعت رہا ہے اس کو 1 مہینے بعد 8,000 روپیہ. پھر کیسے حضرت جی؟ اور نہیں ہے. یہ میری بات یاد رکھنا، میں کہا کرتا ہوں یہ رویہ تم نے صرف یہاں نہیں روا رکھا، ہم نے ہر جگہ ان کے ساتھ یہ میں ذرا بات ہی نہیں کروں گا. یہ نہیں کہ صرف تم نے علماء کے ساتھ یہ کیا، تم نے ہر جگہ یہ کیا ہے. مثال کے طور پہ حضرت ایک ہیڈ ماسٹر کا 17واں اسکیل ہے، ہیڈ ماسٹر کا ایک اے سی کا بھی 17واں اسکیل، اسسٹنٹ کمشنر مالک ہوتا ہے. ہیڈ ماسٹر بھی بھیج لو تھے. یہ نہیں کہ تم نے صرف ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، نہیں تم نے ہر جگہ ان کے ساتھ یہی کیا. اور اے سی ڈائریکٹ لگتا ہے. ہیڈ ماسٹر 18 سال پڑھاتا ہے پھر ہیڈ ماسٹر لگتا ہے، اور ڈائریکٹ 17ویں اسکیل پہ آیا، وہ 18 سال پڑھا کے 17ویں اسکیل پہ آیا. اس کو دیکھو اور اس کو دیکھو. اے سی ایک بار حضرت سڑکوں لنگے ساڑھا اصل پور پہ بھیجا اے سی صاحب لنگ دے. ہیڈ ماسٹر ہوئی بیچارے 10 پھیرے راجن کسی نے پتہ ہی نہیں ہیڈ ماسٹر ہوئی لنگے. جس نے اے سی بنایا، جس نے عبد القدیر خان بنایا، جس نے عبد القدیر خان بنایا، جس نے ڈاکٹر بنائے، جس نے نیورو سرجن بنایا، جس نے ہارٹ اسپیشلسٹ بنایا، جس نے میڈیکل اسپیشلسٹ بنایا، وہ بیچارہ رول گیا اور بننے والا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یہ نہیں کہ تم نے صرف یہاں کیا ہے، ہمارا مزاج ہی نہیں علم دوست نہیں. اپنا مزاج بناؤ علمی اور محبوب علیہ السلام کے مصلی اور مفر کو مضبوط کرو. خدا کی قسم ہے یہ ہم آئے ہیں نا صرف چلو فی الوقت غصہ آتا ہے یہ کہہ کے کہ ان کا قصور کوئی تربیت ہی نہیں کوئی. راستے میں گنے کے ٹرک آ رہے ہیں، لیٹم فول والی دی 3-4 بار تو بس سمجھو کہ موت نے جب بھی لا کے واپس آئے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ تربیت ہی کوئی. تربیت ہی کوئی. تم نے حضور نبی علیہ السلام کے منبر اور مصلی کو اس قدر کمزور کر دیا بات. وہ حضرت صدر اس بیچارے کو اتنا بھی نہ پتا ہو کہ اسم فعل اور حرف کس کو کہتے ہیں. وہ جناب مسجد پہ مسلط ہے، جب کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہوئی وہ بندہ جس نے 8 سال مدرسے میں بیٹھ کے علم دین حاصل کیا اس کو فارغ کر دیتا ہے. کمزور کر دیا تم نے منبر اور مصلی کو، پھر تربیت نہیں ہو سکی، پھر بات ہی نہیں ہو سکی. تم نے اتنا ویک کر دیا ان کو حضرت جی. اب جج فیصلہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، بھائی سیکورٹی ہے، پروٹوکول ہے، اس کو نہیں ڈر لگتا. لیکن ادھر حضرت جی ملے دا او بابا جی نے نو اچھی کھنگن بھی نہیں دل کرے پاویں وہی مولوی صاحب دی گل پے جائے. کدی حضرت جی کسی بابے نو ڈی ایس پی دی گل کردے ویکھیا؟ کدی کسی بابے نو حضرت جی ایس ایچ او دی گل کردے ویکھیا؟ نہیں. اوتھے تے جی 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 جی. اور حضرت جی نو محبوب فرما رہے ہیں
العلماء ورثۃ الانبیاء وہ پیچھے نماز پڑھ کے بابی ہوئی گل کہن دے کیونکہ بابے نو پتا ہے مولوی لگیا 8,000 تنخواہ بابے نو پتا ہے وہی اگر بابے کی جگہ جناب ایس ایچ او صاحب نماز پڑھا کے تو ہو سکتا بابے نو نہیں ڈر دے مارے کھانسی نہ آئے میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے 8 سال قبلہ جی لگاتار امامت کی ہے یہ تو ڈیوٹی لگ گئی نا میں نے 8 سال لگاتار امامت کی ہے یہ میں 8 سال کے تجربے بتا رہا ہوں آپ اللہ میری مٹھا ہوگی بھی ہڈی سن میں آپ کو اپنے 8 سال کے تجربے بتا رہا ہوں دیکھا میں نے محبوب کے ممبر تو بڑا شانوں والا ہے فطور ہمارے ذہنوں میں ہے فطور ہمارے ذہنوں میں ہے اگر تم چاہتے ہو کہ پاکستان میں روشنی آئے اور سنیو ممبر اور مسلح مضبوط کرو سنیو اپنے مدرسوں سے پیار کرو اور میں یہ یا آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ صرف آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا پیچھے 10 سال ہیں یہ آپ صرف دیکھ رہے ہیں پیچھے 10 سال ہیں پورے اگر کوئی حافظ قرآن بھی بیٹھے ہیں ان میں حضرت صاحب کوئی اگر ڈائریکٹ عالم دین ہے صرف تو 8 سال ہے ماشاءاللہ صاحب 12 ایسے بھی موجود ہیں 10 سال آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ حضرت کو دیکھ رہے ہیں صرف حضرت کو دیکھ رہے ہیں پیچھے 40-50 سال ہے حضرت علامہ سعد الدین تختازانی علیہ الرحمہ آپ اپنے وقت میں چیف جسٹس تھے حضرت جی اور روز بالکل بادشاہ کے ساتھ آپ کی کرسی بچھائی جاتی تھی حضرت نے روز آ کے بیٹھنا لکھا حضرت بیٹھے ہوئے تھے تو زلزلہ آ گیا اور بادشاہ کے محل کے کنگرے گرنے شروع ہو گئے اپنی جان بچانی فرض ہے ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ لیکن اٹھے کوئی نہ ڈر کے مارے بھائی بادشاہ نہیں اٹھ رہا سارے وزراء بیٹھے ہیں حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ اٹھے اور آپ اٹھ کے چل پڑے مولوی کو بڑا غصہ لگا اس نے کہا میں اٹھیا کوئی نہیں بادشاہ کو بڑا غصہ لگا اس نے کہا میں اٹھیا کوئی نہیں مولوی اٹھ کے ڈور پہ وہ پیچھے سے آواز دے کر اوے مولوی کیا تیری زندگی بادشاہ کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے اور میں تو اٹھا کوئی نہیں تو اٹھ کے چل پڑا شیر تھے ہو کھڑے ہو گئے اور بادشاہ کی طرف منہ کر کے کہا ہاں بادشاہ میری زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ اگر تم نہیں اٹھتا کوئی پتھر تجھ پہ آ گرتا ہے اور تم مر بھی جاتا ہے اگلے دن تیری سیٹ پہ کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا لیکن اگر سادو دین نہ اٹھے اور کوئی پتھر لگنے سے سادو دین مر گیا اور یہ نیا سادو دین بنتے بنتے 50 سال لگ جائے ہاں جی 50 سال لگ جائیں گے پھر ہاں جی پھر کوئی سادو دین بنے گا میاں جی جا یہ نہ صرف ان کو دیکھو یہ 10 سال بیٹھے ہیں حضرت جی لیکن گل پھر ہوئی ہے بے قدری اور سنی ہوں اس تو زیادہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا اپنے مدرسے نال اپنی مسجد نال اپنے علماء نال پیار کرو دھیان رکھو حضرت گندگی ضرورت ہے میں سچ کہہ رہا ہوں یہاں میں کوئی جانتا ہی نہیں میں تو آیا پہلی بار ہوں ہاں میں سچ کہوں گا پتہ تو جس مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے نا جو انہوں نے کپڑے تیرے کپڑے مولوی صاحب نے چنگے نے گل ٹھیک نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں جو مرضی بعد میں فتوی دینا میں فتوی سے تو ابتدا میں ڈرتا تھا یار لوگ کی کہنے کے دل میں خیال ہے سلیمان ہے وہ تو کنجری میں وہ کنجر خانہ کر کے نہیں ڈرتی کہ لوگ میں کنجری آکھنے کی تو سچ گل کر دیں لوگوں کو ڈرنا جو کہنے کے پھر کہنے ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بعد میں جو مرضی کہنا جب یہ کیمرہ لگا ہے جب یہ یوٹیوب پہ کلپ چڑھے گا نیچے جتنے جو مرضی کومنٹس کرنا جتنی مرضی گالیاں دینا تم اپنی قبر بھاری کرو گے تمہاری گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ میں نے بات کھری کر دی آپ جس امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اگر اس کے کپڑے آپ کے کپڑوں سے عام ہیں تو معاملہ ٹھیک ہے اگر آپ کی جرابیں اپنے امام صاحب کی جرابوں سے اچھی ہیں بات ٹھیک نہیں اگر آپ کی جوتی اپنے امام صاحب کی جوتی سے اچھی ہے بات ٹھیک نہیں امام ہے امام اس کے ذریعے روز تو جا کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپلیکیشن پیش کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم مضبوط کرو میں کوئی نعت خوانی کے خلاف لیکن سب سے پہلے جو میرے محبوب پہ وہی آئی تھی وہ یہی آئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق
خلق الانسان من علق. محبوب میری قسم کھادی تے نال کھانے نہیں کھادی، قلم دی کھادی. نون والقلم وما یسطرون. کیا کیا تم نے ان کے ساتھ؟ کیا کیا تم نے ان کے ساتھ؟ پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ آج پاکستان میں دن بدن اندھیرا پڑتا ہے. ان کو مضبوط کرو، تم ان کو مضبوط کرو. اگر یہ اپنا کام نہیں ٹھیک کریں گے، ان کا جواب انہوں نے دینا. تم نہ اس کی ٹینشن لو کہ تم تو مضبوط کرو کہ بات ہو. آج حالات یہاں تک آ گئے کہ ہماری بیٹیاں اسلام آباد میں کھڑی ہو کے نعرے مار رہی ہیں، میرا جسم میری مرضی. تربیت نہیں نہ ہوئی بیٹا. آج آپ اپنے مدرسے کو دیکھیں، اپنی یونیورسٹی کو دیکھیں. یہ ہے تمہاری محبت، یہ ہے تمہاری محبت رسول. ارے جا یہ پڑھایا جائے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ. اس کو بھی دیکھو جہاں فنکشن ہو، جہاں گوئیے ہوں، جہاں کپڑے ٹھیک نہ ہوں، جہاں دوپٹہ بھی نہ ہو، ان عمارتوں کو بھی دیکھو جا. یہ تمہاری محبت ہے رسول. اوے سنیو، یہ دیکھو یونیورسٹیوں کو اور دیکھو مدرسوں کو. یہ تو سلوٹ ہے ان احباب کو کہ یہ سخت حالات میں بھی دیے جلائے بیٹھے ہیں. دیکھو یونیورسٹی کو اور دیکھو اپنے مدرسے کو. جاندے ہوئے ناک ہم پوری پانڈ لے کے جانا دا. اوے چلیا اے پانڈ تو مسجد تے مدرسے تے خرچی ہوندی، مدرسے دے حالات ہی کو جوڑ ہوندی. تو میں نہیں کہہ رہا نہ دو. لیکن کیا ہے، اس وقت پاکستان کو علم کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان کو روشنی کی ضرورت ہے. ہاں، اس وقت پاکستان کو نور کی ضرورت ہے. دوسرے جی ممبر تے بیٹھا ماٹھا ہے، سامنے سارے پارے بیٹھے انہوں نے دین کے میں بیان کر. کس طرح دین بیان کرے؟ اس کو پتہ سامنے وہ بیٹھا ہے، وہ کس طرح کہے گا داڑھی کے لیے؟ نہیں، ان کو مضبوط کرو. یہاں جتنے میں پھر کہہ رہا ہوں، میں یہ تھے کوئی امیر آدمی کو چودھری صاحب کو وڈیرا صاحب بیٹھے تھے، میں کہاں گا پاجی ایک پتر دے ہوتی تجھے سارے دے دے تو پھر گالی ہوتی. اللہ کی قسم ہے، جب تیرا منڈا لینڈ کروزر پہ جمعہ پڑھانے آئے گا، جب تیرا منڈا لینڈ کروزر پہ جمعہ پڑھانا ہو جائے گا، بیجا بیجا ہو جائے گی. سارے کا دل کرے گا نہیں منڈا یہ کیوں نہیں بناتے؟ کیونکہ پتہ ہے ساری زندگی ساری زندگی کی ہے 8,000 تنہا، کبھی وہ بزت کرے گا، کبھی وہ بزت کرے گا، کبھی وہ طریقہ. آپ کے خیال میں اس قوم کو بڑا پیار ہو گیا کہ سارے ڈاکٹر بنانے کا پڑے؟ نہیں، سارے کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر بندے ہیں. جو ایچ ہونا ہے تو کی تنہا ہونی ہے، جو ایم ہونا پھر کی تنہا ہونی ہے. وہ مولوی تو ساری زندگی بھی لگا ہوئے تھے، ایچ او کی تنہا بھی نہیں بولتا ہے. مولوی ساری زندگی لنگ جائے، جو حضور کے مصلی پہ کھڑا ہے، جو حضور نبی علیہ السلام کے ممبر پہ ساری زندگی بھی لنگ جائے، حضرت جی وہ اس پہ نہیں پہنچتا. پھر مولویوں کو باتیں، پھر تمہیں مولویوں کے عیب نظر آتے ہو. انہوں چمو. یہی وہ لوگ ہیں جو اتنے تلخ حالات میں بھی 5 وقت کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ تو کہہ کے 10 من 8,000 بچ وہ 40,000 تنہاواں نے 50,000 تنہاواں نے پھر ساڑھے کلا آ کے دعاواں کرواندے ہو پوری نہیں پیندی کدی اینو بھی تو پھر 8,000. او قوم جاگو، اوے اللہ کے بندو جاگو، او خدا کے بندو قدر کرو علم کی، پیار کرو علم سے، پیار کرو قرآن سے، پیار کرو مسجد اور مدرسے سے. ہیں کچھ چھوٹی موٹی کوتاہیاں، اللہ کی قسم ہے دل اڑتا ہے دیکھ دیکھ کے آپ ہو کیا رہا ہے. اپنے بچے نو آدمی دی میں الحمدللہ اچھے گھر کا تھا، پھر اللہ نے پھر دلیری دے چھڑی. میرے والد صاحب بہترین جاب پہ تھے ماشاءاللہ، ٹینشن 2 بدل تیرے پتر نہیں دینا پھر نے کسی نے پتر پڑا بنا کے پیچھے منہ ڈالا. حضرت دسو کیڑی کتاب چاہیے جن میں حضرت دسو کیڑی کیڑی گل جے، لیکن ایک باری حضور دے ممبر تے مصلی دی خدمت کر اس تے قلم منہ تے داڑھی نہیں، پھپھو دا دوپٹہ سر تے لپیٹے ہے، انہوں جفیاں پہ لان دے جاندیاں بشکڑیاں نوٹاں دیاں چکان دے جڑے ہر جمعے تانوں پے کے حضرت ابوبکر دیاں گلاں سناندے انہاں دا کھ بھی نہیں، جڑے تانوں حسین دے نانے دیاں گلاں سناندے نے انہاں دا. اور سنیو دسو تے صحیح مینوں
یہ کس طرح کا عشق ہے؟ انہوں نے انہوں نے کی کیتا جی؟ جاؤ کدی جا کے مولویاں دے گھر دیکھو، ساری سادگی ہے نا کوئی کروانی کے؟ تمہارا دل نہیں کرتا جو میرے نبی کے ممبر اور مصلی پہ آپ بیٹھنے والا سونی گاڑی پہ آئے؟ اپنے ممبر اور مصلی کو اس نہج پہ لے کے آؤ کہ لوگوں کا دل کرے میں اپنا پتر حال میں دی۔ باتیں اور بڑی ہیں لیکن وہ میڈا بھی دلیر کوئی نہیں، کیونکہ بلے شاہ کہتے ہیں سچ آنکھاں تے پاں بڑے بولتے جن کی دلیری ہے ایسی انہیں بول سکتے، کیونکہ کچھ پھر چوپ ہی بہتر ہے۔ باقی دلیری یاد رکھیو، اے مقدمے کل ساڑھے سارے ہیں درجوں جڑے رب کا کار اجڑ گیا نا، نہیں تم اس کھیل میں نکل گئے، لکھاں دیاں جناب ٹیلاں مسیتاں نو لا چھڑی، لکھاں دے جناب کلیم پوا چھڑے نے، ہر نخرہ کر دیا۔ اور بھائی سن مسجد کی صدا، اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے نا خوش و بیزار ہوں میں ان مرمر کی ضلعوں سے، ٹیلا نہیں منو نمازی چاہیے دینے۔ صدر صاحب، نائب صدر صاحب، نو ٹیلے نمازی کدھر ہے نمازی؟ ٹیلا نہ میں کی کرا، یا اگر ٹیل نہیں ہوگی تو مسجد نہیں ہوگی۔ مسجد نبوی میں تو کوئی ٹیلے نہیں، لیکن دنیا کی سب سے قیمتی مسجد ہے۔ ناخوش و بیزار ہوں میں مرمر کی سنوں سے، مٹی کا حرم میرے لیے کوئی اور بنا دو ہے۔ آج بڑیاں مہنگیاں مسجداں ٹیلاں لکھاں دیاں لگ گئی، لیکن مولوی صاحب 700 والا جوڑا پا کے مصلی تک کھلوتے تھے۔ میں سٹی ہاؤسنگ میں نا، میں مغرب کی جماعت، وہ جماعتیں پہلی جماعت ہو چکی تھی ادھر، وہ حضرت صاحب نے، وہ امام صاحب نے نماز ختم کی، مجھے نہیں پتا وہ بندہ کون تھا، وہ دوسری جماعت کھڑی کرنے لگے نا، وہ اقامت کہہ رہا تھا، تو امام صاحب بول پڑے ان کے حضرت اگر آپ نے دوسری جماعت کروانی ہے نا تو حال میں نہ کروائیں، باہر چلے جائیں، ورنہ بندہ بڑی بدتمیزی کر دینا۔ چلو مولوی سنتا پڑا اندر کھڑا ہوں، وجہ فرق وہ جی لینڈ گزرتے آیا ہی مولوی صاحب وہی 70 دے رہے جی، مولوی صاحب ہی لیول تے ہوندے تو میں دیکھنا بولتا کہ میں کچھ کرو یار، یا پتر دو، پتر نہیں لگا دیتا جاندہ پھر بھی کسی نے پتر بنا کے نہ موڑا لا۔ حضرت صاحب دسو کیڑی کتاب چاہیے، میں نہ حالت ہے کچھ ہے چاہیے دی ہوگی دسیوں میں، لیکن ایک اور نبی دے مسلح اور ممبر دی خدمت دیکھو ہاں تبدیلی آتی ہے کہ نہیں، دیکھو ہاں دن چلیو تم پتہ ہے کہ تفسیر کی نہیں آندی، جی تھی مہینے بعد تنخواہ دیں ہونے کی ایک تفسیر آندی ہے، پھر پیانا لڑتے جی نویاں گلاں نہیں سناندے، کتوں لے نویاں گلاں؟ تمہیں پتہ شرح بخاری کی نہیں آندی، تمہیں پتہ تبیان القرآن دی کی قیمت، تمہیں پتہ درہ منصور کے نہیں آندی، جنہیں تو تنخواہ دینا ہونے دی آندی ہے۔ آسمو کیڑا کیڑا رونا روئی ہے تھے، کیڑا رونا روئی ہے تھے، پھر لڑتے ہوئے نہ آگے مولوی صاحب نہیں نہ تھا کیڑی کو نمی پڑھتا ہے، یہ دسو چلو آج گال ہو ہی جائے پھر اینا ہی انہاں کو نہیں بلاؤ گے تو میں جنہیں گنے دے طرح کرے ہیں میں کو آنا بھی نہیں آتا کیونکہ میں نے وہی ایڈی چھیتی مرن دا شوق نہیں، میں کچھ کر کے جانا نہیں بھائی، کچھ کر کے جانا ارادہ ہے کہ بس کچھ کر کے جائے نہیں دسو جی میں اینا نہ جو لڑتے ہو آ کے جی حضرت صاحب وہ نویں گانا وہ کڑی نویں سنا دیں، بلکہ تو حضرت جی کھلو کے سدھا جھوٹ مار دیں، 40,000 روپے اکاؤنٹ چ منگا لیں تمہیں تو کہڑا لاندے ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، 40,000 کانوں منگایا یہ تمہیں کی سنا نے بالکل سچ ہے، تمہیں کی سنا نے بالکل سچ۔ الحمدللہ رب العالمین، سچ سچ۔ وہ حضرت جی داڑھی لو آگے نا تمہیں کہندے نے داڑھی لچھی دی حضرت جی منہ اور متھا بھی کہن دے کہ نماز بھی کدی نہیں پڑھی ہے، وہ حضرت جی تمہیں کھلو کے کہن دے نے، وہ بڑا مشہور حضرت جی وہ کلام نے
حضور میری تو ساری بہار آپ سے. اور انی قوم پیسے لٹن ڈی کوئی نہیں کہتا بھائی تیرے منہ تے داڑھی کوئی نہیں تیری بات دور لگے ہوئے جی جڑے تانوں سناندے نے انما الاعمال بالنیات انہاں نال لڑدے ہو کے اور جڑا حضرت جی بالکل نویں شیو کرا کے نا آگے لگ گیا ان کا حضور میری تو ساری. میں دلیل دوں گا حضرت سفیان ثوری آپ لکھا ہے آپ نماز پڑھا رہے جب نماز پڑھاتے آئے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین چیخ ماری گر کے بے ہوش پچھو کو بندہ آیا انہیں نماز مکمل کر رہا ہے حضرت کو ہوشائی پوچھا حضرت کیا فرمایا جب یہاں آیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تیری ہی سے مدد چاہتے ہیں دل سے خیال آیا کہ تو گنگوازی نہ ہو سفیان چپ جھوٹ بولنا بھی ایسی رہ گئی سفیان خاموش جھوٹ بولنے کے لیے میری ذات ہی رہ گئی سارا دن رزق کے پیچھے مارا پھرتا ہے جب بیمار ہوتا ہے تو حکیموں کے پاس جاتا ہے اور مجھے آ کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ رزق کی تلاش میں نکلنا جائز حکیم کے پاس جانا جائز لیکن ان کا تقویٰ دیکھو ایتھے داڑھی غائب اور کھڑے ہو کے اسٹیج پہ کہا جا رہا ہے حضور میری تو ساری کو گالا کرو تو ساڑھے گال بھائی حضور دے ثنا خان بھائی جی ایک ہی نہیں کوفے تو آئے نا سارے یار کو بات کا جواب دو میری بات کا دبا کر کے رکھ دیا تم نے پاکستان علم کی قدر نہیں کی گئی میرے پاکستان میں جڑا ایم بی اے کر رہا ہے وہ جناب ٹھیا لگا کے کہتا ہے یہ 1.5 لاکھ لوں گا میں نے ایم بی اے کیا ہے جس کو ان کو اعتراض نہیں اس کو نہیں کہتے اور نہیں ہو بھائی سادگی کر جو ڈاکٹری کر رہا ہے حضرت جی ایف ایس سی کے بعد ہی تقریباً جو ہے نا وہ ڈاکٹر بنتے ہیں 4 سال لگتے ہیں ڈاکٹر تقریباً 5 لگ جاتے ہیں اگر آپ حضرت جی موازنہ کرو تو لیول پہ دونوں میں نے حضرت جی میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر میں نے ایڈمیشن کیا سیالکوٹ مرے کالج پھر اللہ پاک نے کرم کیا میں کالج چھوڑ کے مدرسے آ گیا جامعہ نظامیہ سے حفظ کیا پھر وہاں میں نے کچھ عرصہ کتابیں پڑھی پھر والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا پھر سیالکوٹ جانا حضرت جی 1002 حفظ دے 8 درس نظامی اگوں پھر نال حضرت جی بی اے بھی ایم اے بھی ایم فل بھی ایم بی اے ایم بی اے لکھو جوڑ جنہیں ممبرت المسلح جمعیہ اس طرح دین کا کام ہوگا وہ چلے ہو بڑی اعلیٰ سیٹ ہے تم نے اس کو عام کر دیا جب میرے محبوب علیہ السلام بخار آیا نا نماز کا وقت آیا تو نہیں آپ نے کہا تھا جاؤ بندہ لایا پڑھ فرمایا میرے ابو بکر کہاں ہیں ان کو کون نماز پڑھائیں اس وقت کے ایک کلاس شخص اس وقت کی ایک کلاس شخصیت کو نبی علیہ السلام نے اپنے ممبر پہ کھڑا اپنے مصلی پہ کھڑا کیا میں آپ سب کے آگے ان کی میں اتنا ہی بس کہوں گا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے میں نے اپنی ڈیوٹی کر دی میں نے اپنی ڈیوٹی اگوں تسی جانو مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ میں نے اپنی ڈیوٹی کر باقی ہوں تسی میرے والد صاحب تقریباً 17 سال موزن رہے اپنے والد صاحب نے کبھی کمیٹی نہیں بڑھن دو میں کہنا ابو جی بڑے کیس کھولنے جی کل کمیٹی کا ہاں سچ بات انہوں نے اگر یہ چاہیں سارا کمیٹی چندہ منگن جا سکتی تو کمیٹی نمازی منگن نہیں جا سکتی مسجد کی کمیٹی بھاجی
چندہ منگن جا سکتی ہے تو مسجد کی کمیٹی ساری کٹھی ہو کے ایک ایک نو نہیں کہہ سکتی میرے بچے کیوں نماز نہیں پڑھتا ہے. انہوں نے سارا رو بس امام صاحب سے جھاڑنا ہوں. میں نے اپنے ابو جی کو نہیں کمیٹی میں جانے دی. میں ابو جی بڑے کیس کھول دیں پیچھے جاؤ موزن ہی رمضان دیا کرو. نہیں پتا آؤ سارے مل کے اپنا اپنا کام کریں. اب پاکستان کو کام کی ضرورت ہے. بڑا وقت گزر گیا. میں چلیں گے پھر سوال کر کے میں بات کروں گا. رولا پہاڑ ہے سارا کچھ یہ آپ نے ذرا جواب دینا مجھے میری بات کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اچھا جی ٹوٹا گڈی کہنا دی پہلا کافرہ نے بنائی ہے نا. ہونڈا کہنا دی سزوکی کہنا دی ایم جی ٹکسن ہونڈائے اوڈی تو ہی 75 سالہ دی نہیں دسو نا میں کیتا کی بابا کہتے ایمی ہے بات توتی لگی ہے کیتا کی جی میں دسو کی تھوڑے 75 سالہ کا کی کیتا کی سارے مقروض روڈ گروی ایئرپورٹ گروی موٹر وے گروی خدا کا نام لو اس کرو تھوڑی جی بابا جی خادم حسین جگا کے نا بابا تو یہ لا گیا چھوڑنا سے نعرے بابا 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 اپنا کام کر گیا سچ کیا یہ وکری گل ہے زندگی وفا کرتی رانگی کو جو اپنا کام بابا اپنا کام کر گیا اور میں یہ اب تو کیونکہ ہم جو پروگرام دے چکے ہیں سو دے چکے ہیں. میں مئے کے بعد بالکل پابندی لگانی ہے. ہم کسی بندے کو اپنے پروگرام میں کیمرہ نہیں لگانا. جو پیچھے معاملات خراب ہوئے ہیں جو ٹی ایل پی ساڑی جمع خدا کی قسم ہے دل تک لگتا ہے میرا ٹی ایل پی کے ساتھ. صرف ہماری مجبوری ہے. میں سرکاری خطیب اللہ سارے علماء بیٹھے ہیں. میں آپ سے پوچھوں گا چوتھا دن ہے میرا. میں گھوٹ کی تو رنگیار خان تو بیجی خان تو ملتان تو سلام آباد سے حاصل کو میں حضرت انہوں سے نوکری کی ضرورت ہے. سچ بتاؤ بھائی تو صرف تان ہی چھڑتا ہوں میں جاؤں گا کوئی بد مذہب ہے جائے خدا دی قسم. کوئی اللہ کے بندو وہ واردہ والے مہینے بعد جتنی مجھے تنخواہ دیتے ہیں اللہ مجھے ایک تقریر کے دے دیتا ہے 20,000 روپیہ بس. چلو آج بھی بات میں کر دیتا ہوں. صرف حضرت اتنے تان ڈٹ کے بیٹھے دیا کیونکہ آگے میرے ساتھ میں جس سیٹ پہ آیا ہوں پہلے میرے ساتھ دیوبندی تھے. صرف ایسے نہیں چھڑ دا چھوڑ دوں. سیالکوٹ کی دوسری بڑی مسجد سیالکوٹ کا دوسرا بڑا اجتماع کوئی وہاں کے حضرت جی بیٹھ جائے گا اس میں ہمارا دل دھڑکتا ہے. لیکن کیا ہے یہ جو یوٹیوبر ہے نا یہ بہت بڑے فتنے ہیں. کلپ کاٹتے ہیں آگے سے پیچھے سے آگے کیا بات ہوئی پیچھے کیا بات ہوئی اس کو چڑھا دیں گے. بچے ہمارے جذباتی ہیں بابا وہ پھر دیکھیں گے نہیں کچھ اتنا نہیں پوچھیں گے. وہ بندہ اتنے وسدا کم از کم فون کر کے پوچھ ہی نہیں کی آپ کی. مثلا میں نے ابھی بھی ایک بات کی ہے. میں نے کہا جی بابا جی اپنا حق ادا کر دیں
ان صرف نعرے ہی نہ مارو. اب اس بات کو حضرت یہاں سے کاٹ کے چڑھا دیا جائے تو کام خراب ہوئے کہ نہ ہو. دیکھو جی مصباحی صاحب نے ٹی ایل پی کی مخالفت کر چکی. وہ کہتے ہیں جی ٹی ایل پی والے صرف نعرے مار دیں. میں نے ابھی موقع پہ بتا دیا نا آپ کو کتنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. پیچھے بھی پتر جو ہے اسی طرح ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے ٹی ایل پی ہماری ہے, ہم ٹی ایل پی چلے ہو. ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ حضور کا دین تخت پہ آئے, کوئی اٹھ کے کشمیر کی بات کرے. ہم تو انتظار کر رہے ہیں کوئی اٹھے. حضرت جی وہ جو بیٹھ کے آج بھی پاکستان پاکستان کہہ کے رو رہے ہیں کو پاکستان علیہ ہمت کرنا اور ٹولن تھوڑا جائے کیا کیا پھر آپ نے کیا 75 سال. چلو جی پھر ایک اور ایک سارے میں چکے ہیں 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے جی تقریباً سارے دی جیب وچ. پھر میں آپ سے سوال کرنے لگا نوکیا موبائل کے اندر بولی ہونا بھائی تھوڑے چ کمال ہے بولی ہونا بولنا کوئی کہہ گیا کہ بول پہ تو رہنا کھ نہیں لیکن پتر میں تمہیں سجدن تو ہی بول پہ انہوں کا کھ نہیں رہنا. یہ ساری خرابیاں صرف تمہارے چپ رہنے کی وجہ سے. جس دن تمہیں ہوش آ گئی نا ہاں جی جس دن تم بولو گے اس دن سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ پوچھ لیا کرتے تھے امیر المومنین میرا تو کلے کا کرتا نہیں بنیا آپ کا قد مبارک بھی زیادہ آپ کا کیویں بن گیا. یہ وہ نہیں خراب تسی خراب ہو. جس دن تسی پوچھو گے نا صاحب کتوں ہے سارا کچھ ٹھیک ہو. نوکیا کن کا ہے جی سیمسنگ کن کا ہے آئی فون کن کا ہے اوپو کن کا ہے. تسی 75 سال کی وہ بھی کچھ پوچھ لیں نہیں تھی صرف بہ کے نکیلے ہی کڈے کدی میرے چو کڈے نے کدی حضرت چو کڈے نے کدی حضرت چو کڈے اینے اپنے چو کڈے ہوندے تے اس ویلے تہاڈی بھی اپنی کو کڈی ہوندی ہے. اینے اپنے چو کڈے ہوندے نا اس ٹائم تہاڈیاں اپنیاں گڈیاں ہوندیاں. ہاں میں قبلہ مسافر آدمی ہوں میرا حضرت صاحب دل دکھتا ہے جب میں یہ بورڈ لگا دیکھتا ہوں آسٹریلیا میں تعلیم کا بہترین موقع. وہ بھائی ہم آسٹریلیا کی پڑھنے جائیں ہمارے پاس قرآن ہے ہم نہیں جائیں گے. قرآن والے آسٹریلیا والوں کے پاس جائیں اور دونوں مروز آ رہی ہوئے. ہمارے پاس موتا امام مالک ہے ہمارے پاس موتا امام محمد ہے ہم کیوں جائیں. لیکن دکھ ہے بنا قرآن بھی تے موتا بھی باریاں بیچیے ساڈے کو کوئی نہیں. یوکے میں تعلیم کا بہترین موقع کینیڈا میں تعلیم کا بہترین موقع. کیوں جائیں ہم یوکے کیوں جائیں ہم کینیڈا اور جنہاں کو علی ہوئے او کتے نہیں جاندے لوگ علی والے کلاندے. بلکہ آسٹریلیا لیا کے کہنا تھوڑے کل علی نہیں کچھ سن بیٹا ان کا ہر علم جا کے دیکھو پیچھے تمہیں کوئی مسلمان علی والا نظر آئے گا کہیں جابر بن حیان نظر آئیں گے تمہیں. لیکن ان میں دکھ نہ کہہ کے گل ختم کرنا کیونکہ ساڈے کل بھی علی صرف نعریاں چ نہیں علی صرف زبان چ نہیں. جدن علی تیرے دل تے تیرے کردار چ آ گئے ادھر رنگ ہی وکھرے ادھر رنگ ہی وکھرے. ابھی علی صرف جو ہے نا وہ نہروں میں ہے اور علی زبان میں. جدن علی اتھے آئے گا نا پھر اس دن یو کے والے بھی اتھے ہی آن گے تے کینیڈا والے بھی